فرمایا ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دوران خطبہ خطیب جو ہے وہ سننے والوں سے کوئی بات پوچھ سکتا ہے اور سننے والے جواب بھی دے سکتے ہیں، اس سے ان کے خطبے کے ثواب پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا، تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیں گے۔ یہ ہے مطلب اللہ و رسول اعلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عام لوگوں کو آپ تبلیغ کرتے تو کیا فرماتے تھے؟ یا قوم، اے میری قوم۔ اچھی طرح پتہ تھا کہ کافر ہے، شروع میں نہیں کہا کہ اے کافر ہو۔ ایسی جگہوں پر، ایسے دن میں اور ایسے مہینوں میں جو حرمت والے مقامات ہیں، جو حرمت والے دن ہیں، اس میں پھر گناہ کی سنگینی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ ناحق خون نہیں بہانا، ناحق مال نہیں کھانا، کسی کو ذلیل نہیں کرنا، کسی کو بے عزت نہیں کرنا۔ یہ تین باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، ایسے انگلی نہیں اٹھائی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، انگلی کہاں اٹھائی؟ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اللہ اکبر، کہ جو ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈالی گئی تھی وہ ذمہ داری میں نے نبھا دی، پوری کر دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسنون خطبے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں حدیث نمبر 7447 ذکر کی ہے، اور یہ حدیث سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 9 مرتبہ اپنی صحیح بخاری میں ذکر کر چکے ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا. اس حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کتاب الحج میں بھی لائے ہیں. اسے حجۃ الوداع کا خطبہ یا حجۃ الوداع دونوں کہنا صحیح ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم النحر کو یعنی 10 ذوالحجہ کو ہمیں خطبہ دیا. آپ اونٹنی پر سوار تھے اور اونٹنی کی نکیل میں نے پکڑی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے اونٹنی پر سوار ہو کر یہ خطبہ دے رہے تھے تاکہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ خطبہ ایسی جگہ پر کھڑے ہو کے دینا چاہیے تاکہ سننے والے وہ دیکھ سکیں خطیب کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ زمانہ اپنی اصل حالت میں لوٹ آیا. مطلب کہ جو مہینوں کا حساب و کتاب جس دن سے اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی اس وقت سے مہینوں کا جو حساب چلتا آ رہا تھا، اب وہ حساب اور کتاب اپنے صحیح تعین پر واپس آ چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں اہل عرب اپنے مقاصد کے لیے حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے. جو آیت میں نے سورۃ التوبہ کی پڑھی، آیت نمبر 37، اس میں ان کے نسیء والی بدعت کی طرف اشارہ ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر. یہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ ان مشرکوں کافروں کے کفر میں اضافے کا سبب ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے اور وہ مانتے تھے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی اشارہ فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 جو ہے وہ لگاتار ہیں. 3 متوالیہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4تھا مہینہ جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں رجب کا ہے. یہ 4 حرمت والے مہینے. تو زمانے جاہلیت میں کفار وہ ان 4 حرمت والے مہینوں کو مانتے تھے، لیکن جوابی کارروائی کے لیے یا اقدامی جنگ کے لیے ہر قبیلہ اپنے اپنے طور پر حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتا تھا کہ اس سال محرم حرمت والا مہینہ نہیں ہوگا، سفر حرمت والا مہینہ ہوگا.
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ ایک سال اس مہینے کو حلال سمجھتے، دوسرے سال اس کو حرام سمجھتے، صرف وہ 4 کی گنتی پوری کرنے کے لیے کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں نا، ہم 4 پوری کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کفر کر رہے ہیں، ان کے کفر میں اضافہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتائی اس ترتیب کو بھی ملحوظ رکھنا ہے، جو بھی عبادت ہے ترتیب، جو تعداد بتائی اس تعداد کا بھی اہتمام کرنا ہے، جس کیفیت سے وہ عبادت بتائی گئی اس کیفیت سے وہ عبادت کرنی ہے۔ تعداد کا بھی لحاظ رکھنا ہے ہر عبادت میں، ترتیب کا بھی لحاظ کرنا ہے، اور ساتھ میں کیفیت کہ اس کی ادائیگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کی، اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کی ادائیگی کا طریقہ کیا بتایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا۔ یہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، اس میں وہ جنگ نہیں کرے، اس میں وہ اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرے۔ ہاں اگر اہل ایمان پر لڑائی مسلط کی گئی تب وہ ان حرمت والے مہینوں میں بھی اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ والحرمات قصاص، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا حرمت والی جو چیزیں ہیں وہ برابری کی بنیاد پر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ دیا، اور اس خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین سے 3 سوالات کیے۔ یہ حجۃ الوداع کا خطبہ اور 3 سوالات کیے، اور ان سوالات کا مقصد وہ مخاطبین کو، سننے والوں کو مزید اپنی طرف متوجہ کرنا، اور آنے والی بات کی اہمیت ثابت کرنے کے لیے، آنے والی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ فرمایا ایُّ شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دوران خطبہ خطیب جو ہے وہ سننے والوں سے کوئی بات پوچھ سکتا ہے، اور سننے والے جواب بھی دے سکتے ہیں، اس سے ان کے خطبے کے ثواب پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ ہاں خطبے کے دوران اگر سننے والے وہ باتیں کریں گے تو خطبے کا ثواب باطل ہو جائے گا، اگر وہ کھیلیں گے، اگر وہ توجہ نہیں دیں گے تو خطبے کا ثواب باطل ہوگا۔ خطیب جو ہے وہ سننے والوں سے سوال کر سکتا ہے، اور سننے والے خطیب کو جواب دے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کون سا مہینہ ہے، تو صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کیا نہیں جانتے تھے کہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ جانتے تھے ذو الحجہ کا مہینہ، لیکن کیا انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ یہ جملہ جہاں بھی آ جائے اللہ و رسول اعلم اکثر آپ کو حدیثوں میں ملے گا، اس کا مطلب سمجھ لیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس از خود سب کچھ علم ہے، اپنے علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو از خود سب کچھ پتہ ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، سورۃ آل عمران پہلا رکوع۔ اللہ تعالیٰ سے آسمان اور زمین میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے، از خود اس کو پتہ ہے۔ اور وہ رسول عالم کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس امت میں اگر کسی کو آگاہ کرتے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ اللہ کا رسول تھا، وہی ان پر آتی تھی، کسی اور پر نہیں آتی تھی۔
اس اعتبار سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. ان کو پتہ تھا اللہ و رسول عالم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم برابر ہے، نہیں. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. آپ کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا، تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیں گے. یہ ہے مطلب اللہ و رسول اعلم کا. پھر فسکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے. صحابہ نے یہ خیال کیا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کا نام چینج کر دیں گے. جب خاموش رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاموش رہے، تو صحابہ یہ سمجھے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کا نام چینج کر دیں گے. یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جذبے سے اتنے سرشار تھے کہ اگر وہ ذوالحجہ مہینے کا نام جو شروع سے چلا آ رہا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدل دیتے تو وہ اس کو بھی ماننے کے لیے تیار تھے. جب بدل دے تو بدل دیا. تو اس قدر جذبہ ہر مومن، ہر مسلم کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا یہ جذبہ ہونا چاہیے. حتی ظننا انہ سیسمی بغیر اسمہ. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس ذی الحجہ، یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے کیا؟ تب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جواب دیا بلا کیوں نہیں. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے، صحابہ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہو. چونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بہت سمجھدار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی، تو وہ بڑے زیرک تھے، بڑے عقل مند تھے. قرآن مجید نے ان کو اولو الالباب کہا کہ بڑے عقل مند تھے. تو وہ جان گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ سوال کر رہے ہیں، اس سوال کے پیچھے جواب مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سوال کے پیچھے کوئی اور اہم بات پوشیدہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی تو صحابہ نے جواب تو دیا نا. جواب کیا دیا؟ اللہ و رسول اعلم. خاموش نہیں رہے نا، جواب دے دیا. تو اس لیے انہوں نے کوئی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں کوئی بے ادبی نہیں کی، عین ادب سے کام لے، عین ادب سے. اس کی مثال یہ کہ کوئی آپ سے کہے کہ کیا یہ دن کا وقت نہیں ہے، تو آپ کیا مطلب ہے؟ وہ یہ پوچھ رہے کہ دن کا وقت ہے یا نہیں ہے. مقصد پوچھنے والے کا یہ ہوتا ہے کہ آگے جو میں بات کہہ رہا ہوں، آگے جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، تو وہ تو سب کو پتہ ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، فرمایا ایُّ بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ اس پر بھی انہوں نے وہی جواب دیا اللہ و رسول اعلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا جو البلد الحرام ہے، البلد الحرام مکہ مکرمہ جو حرمت والی جگہ ہے، اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید تبدیل کر دیں گے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس البلدہ، کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے، یہ بلد الحرام نہیں ہے؟ ہم نے جواب دیا قلنا بلا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ مکرمہ ہے، بلد الحرام.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں تیسرا سوال یہ کیا، فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا، بتاؤ یہ دن کون سا ہے؟ مہینے کے پوچھا، جگہ کا پوچھا، اور اب دن کا پوچھ رہے ہیں۔ تیسرا سوال، یہ دن کون سا ہے؟ یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حکیمانہ انداز میں، ناصحانہ انداز میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو براہ راست اور بعد میں آنے والے ایمان والوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک استاد کی اپنے شاگردوں سے شفقت کا انداز ہوتا ہے کہ کسی بات کے لیے شاگرد کا ذہن تیار کرنا مقصود ہو تو سب سے پہلے اس کے سامنے آسان آسان سوالات رکھو، آسان آسان باتیں رکھو، پھر استاد اپنے مقصد کی طرف آئے۔ یہ تعلیم کا ایک انداز ہے، یہ تبلیغ کا ایک انداز ہے کہ آپ شروع میں حکمت کے ساتھ، جیسے اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، یعنی اللہ کی خالص عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دو، لیکن حکمت کے ساتھ، نیک نصیحت کے ساتھ۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عام لوگوں کو آپ تبلیغ کرتے تو کیا فرماتے تھے؟ یا قوم، اے میری قوم۔ اچھی طرح پتہ تھا کہ کافر ہے، شروع میں نہیں کہا کہ اے کافر ہو۔ تو یہ ایک حکیمانہ انداز ہے کہ خطبے میں، اسی طرح تبلیغ میں حکمت اور محبت کا پہلو شامل رکھا جائے گا۔ بہت زیادہ جارحانہ انداز نہیں، جارحانہ انداز نہیں۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا سوال کیا، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے وہی جواب دیا، اللہ و رسول عالم۔ اس سے آپ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی مجموعی نظم و ضبط کا اندازہ کریں کہ جو پہلے سوال کا جواب تمام صحابہ نے دیا، وہی جواب دوسرے سوال کا بھی، اور وہی جواب تیسرے سوال کا بھی۔ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، اور کتنے بہترین لوگ تھے رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی یہ سرٹیفکیٹ تو نہیں دیا نا، جو قرآن میں 4 جگہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، ان میں کمالات تھے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کیا یہ یوم النحر ذوالحجہ کی 10 تاریخ نہیں ہے؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 سوالات کیے اور 3 مسئلے سمجھا دیے۔ سوالات 3 تھے اور مسئلے بھی 3 سمجھا دیے۔ فرمایا جس طرح تمہارا یہ دن یوم النحر 10 ذوالحجہ حرمت والا، جس طرح یہ شہر بلد الحرام یہ حرمت والا ہے، اور جس طرح یہ مہینہ ذوالحجہ کا یہ حرمت والا ہے، یہ 3 چیزیں سب حرمت والے۔ حرمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرمت حرام سے، گناہ تو ویسے بھی حرام ہے، لیکن ایسی جگہوں پر، ایسے دن میں اور ایسے مہینوں میں جو حرمت والے مقامات ہیں، جو حرمت والے دن ہیں، اس میں پھر گناہ کی سنگینی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک شخص سے وہ کوئی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، لیکن وہ مسجد میں جھوٹ بول رہا ہے، وہ اس سے بڑا گناہ۔ وہ بیت اللہ میں جا کر کوئی جھوٹ بولتے ہیں، وہ اس سے زیادہ سنگین گناہ۔ عام مہینوں میں وہ گناہ کرتے ہیں، گناہ ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں گناہ کرے گا تو اس کی نحوست، اس کی سنگینی زیادہ ہوگی۔ اس سے اللہ نے خبردار کیا ہے سورۃ توبہ میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، آیت کریمہ 36 میں، کہ خاص طور پر ان حرمت والے مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو۔ تو میرے بھائی 3 مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے۔ وہ کیا؟ کہ جس طرح یہ یوم النحر حرمت والا، یہ مہینہ حرمت والا،
اور یہ شہر حرمت والا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، اسی طرح تمہارا ایک دوسرے کا خون، تمہارا ایک دوسرے کا مال اور تمہارے ایک دوسرے کی عزتیں اسی طرح تم پر حرام ہے۔ ناحق خون نہیں بہانا، ناحق مال نہیں کھانا، کسی کو ذلیل نہیں کرنا، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، حتی کہ عزت نہیں کرنا، عصمت دری نہیں کرنا۔ یہ 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ خون حرام ہے الا یہ کہ کوئی مرتد ہو جائے معاذ اللہ، اور وہ بھی جو اسلامی حکومت ہے ان کا کام ہوگا کہ مرتد سے پوچھیں، اگر وہ پھر بھی اسلام کی طرف نہیں آ رہا ہے تو واجب القتل، یہ ہمارا آپ کا کام نہیں ہے۔ یا وہ شادی شدہ ہے اور زنا کر بیٹھا معاذ اللہ، سنسار کیا جائے گا، وہ بھی اسلامی حکومت کا کام ہے۔ تیسرا، کسی مسلمان کو اس نے ناخون کیا قتل ناحق تو قصاص میں اس کا خون بہایا جائے گا۔ قصاص کا قانون بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے، ہماری ذمہ داری میں، ہمارے آپ کی ذمہ داری میں سے نہیں ہے، ہم انفرادی طور پر ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مال ہے، تجارت کے ذریعے آپ مال ایک دوسرے کا کھا سکتے ہیں جائز طریقے سے، یا ایک مسلمان نے آپ کو کوئی دعوت دی کھانے کی، آپ جا کر اس کے مال سے وہ کھانا کھا سکتے ہیں، اس نے اپنا مال پیش کر دیا کہ میری طرف سے ہدیہ ہے، تعاون ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح عزتیں شرعی طور پر اگر نکاح ہو جائے تو نکاح کے ذریعے انسان وہ تعلق قائم کر سکتا ہے ایک عورت کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ضرور تم اپنے رب کے سامنے پیش ہوگے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو اس عنوان میں لائے ہیں کہ قیامت کے دن چہرے تر و تازہ ہوں گے ایمان والوں کے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رؤیت، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا کہ اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے، یہ مسئلہ یہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ تم اپنے رب کے سامنے پیش ہوگے، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا۔ ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نہیں دیا، اور یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خطبات بڑے جامع ہوتے تھے، اصولی ہوتے تھے، خاص طور پر یہ حجۃ الوداع کا خطبہ یہ تو انتہائی اہم خطبہ تھا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اہم نصیحت ارشاد فرمائی، پھر فرمایا دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ اڑانا، اور خبردار آگاہ ہو جاؤ جو یہاں موجود ہے وہ یہ میری بات ان تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ تو تبلیغ کرنی ہے، لیکن قرآن اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند حدیثوں کی، اور اگر کوئی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، اپنی طرف سے اس کی تشریح مت کرو، علماء حق کی طرف رجوع کرو۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ ایسا ممکن ہے کہ جن تک بات پہنچائی جائے وہ براہ راست بات سننے والوں سے زیادہ اس بات کو یاد کرنے والے ہوں۔ تو اسی وجہ سے جب بھی آپ خطبہ سنیں وہ خطبہ آپ لوگوں تک پہنچائیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی سیدھے ہاتھ کی اٹھائی اور بڑے مجمع سے پوچھا، الا هل بلغت، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا؟ کیا میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا نعم، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد،
ایسے انگلی نہیں اٹھائی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. انگلی کہاں اٹھائے؟ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا. اللہ اکبر، کہ جو ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈالی گئی تھی وہ ذمہ داری میں نے نبھا دی، پوری کر دی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختیاں جھیلی، اور یہ دین اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے ہم تک پہنچایا. ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، جمعے کو کثرت سے درود پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اہمیت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ فیکم.